مخلصین میں سے ہے پروردگار نے. ایک درجہ انہیں ملا ہے, تعویل حدیث انہیں ملی ہے, دنیا اور آخرت کی عزت انہیں ملی ہے. آپ دیکھیے ایک شخص نے کس خلوص اور سچائی کے ساتھ وہ وقت گزارا, کتنا اللہ کو حاضر و ناظر جاننے پر یقین رکھا, کتنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امت مصطفیٰ, امت محمدیہ اپنے لیے انہیں آئیڈیل مان رہی ہے. اتنی مدت 1400 سال تو قرآن کا ذکر ہے, حضرت یوسف کا تو اس سے بہت پرانا, ہزاروں سال پرانا ایک کردار ہے. یعنی کردار پرانا ہو سکتا ہے, عزیزان گرامی جو کا محسوس کیجئے گا, شخص مر سکتا ہے, شخصیت نہیں مرتی. حضرت یوسف ابن یعقوب کا انتقال ہو گیا, صلوات پڑھیں محمد و آلہ. مگر شخصیت آج بھی حضرت یوسف کی زندہ ہے. آج بھی ہمارے لیے ان کا گفتگو, ان کی یاد جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا ثواب اور قرآن کی تلاوت حضرت یوسف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ایک حضرت یوسف کو عزت عطا کی اللہ نے دنیا اور آخرت میں. آخرت کی عزت ہی تو ہے جو آج ذکر ہو رہا ہے. دنیا کی عزت ہی تو ہے کہ جو کنویں کے تہہ میں تھا وہ تخت پر جا بیٹھا, اور کر رہے ہیں جو کنویں کے تہہ میں ڈال دیا گیا تھا وہ تخت اور تاج پر تاج لے کر بیٹھا ہے. یہ دنیا کی عزت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی؟ دنیا اور آخرت کی عزت حضرت ہے. تبلیغ اور مناظرات, آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ اگر اپنے مخالف نظریوں والوں میں بیٹھے ہو اور وہاں آپ اپنی بات اونچی کر کے آئیں, آپ کی بات مانی جائے, آپ کی بات ہو, آپ کی بات میں وزن ہو, تو عزیزان گرامی شاید 2 مہینے تک اچھا کھانا پینا, اچھا سونا, اچھی گاڑی, اچھا بستر کا وہ آرام نہیں ملتا جتنا ایک مرتبہ مخالف نظریے کے سامنے جیت کر آنے میں مزہ آتا ہے. ایک مرتبہ خون بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. ہمارے ساتھ مسلسل یہ تجربات ہو رہے ہیں. پہلی رمضان کا جو پروگرام تھا ایک نجی ٹی وی کے اوپر, میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا تھا, تو تھکا سا تھا, مجھے خود مزہ نہیں آیا, اور اچھا بھی ہوا کہ پہلا پروگرام اکثریت نے دیکھا بھی نہیں, کوئی خیانت بھی نہیں کی ہم نے, تو ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہم نے قوم کو شرمندہ کیا, لیکن مزہ نہیں آیا, لطف نہیں آیا. لیکن الحمدللہ اس کے بعد پھر دونوں دنوں جو تک ہوئے مختلف رسانوں پر واپس گھر آتے تک ایسا لگتا تھا جیسے افطار کر کے آ گئے ہوں. پڑھ لیں گے مناظرات میں اور تبلیغ میں کامیابی ملتی ہے نا, اس کا مزہ ہی کچھ. کبھی مناظرہ ہار کر آ جاتے ہیں ہمارے بعض, یعنی ہم لوگ مناظرہ کرنے والے لوگ, ٹھیک, تو ہماری ایک مرتبہ مدتوں تک ہماری مذمت ہو رہی ہوتی, خود ہم اپنی مذمت کر رہے ہوتے ہیں, تیاری پوری نہیں تھی, اچھا نہیں ہوا. اچھا تیاری خود کر کے رہتے, کیا معلوم تھا کہ وہاں کیا بحث چلے گی, اور تیاری پوری تھی بھی تو کوئی معصوم تو نہیں ہے کہ ہر طرح سے ہمارا ذہن آمادہ ہوتا, کہیں کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں. نیت اچھی ہونی چاہیے, تو پھر جن کی خدمت کر رہے ہیں وہی پھر حمایت بھی کرواتے ہیں. شہید علامہ مالک حسینی قائد ملت جعفریہ کا بڑا حسین جملہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی قیادت کے دنوں میں کئی مرتبہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں, مگر میری نیت اچھی تھی, وہ غلطی کرنے کا ارادہ نہیں تھا, میری نیت اچھی تھی, اور میں نے اس اچھی نیت کے ساتھ جب غلط اس سے کام ہو گیا تو کچھ ہی دن کے بعد اللہ نے اس غلط کام کا ازالہ کروا کے بتایا کہ تمہاری نیت اچھی تھی. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ. نیت کا اچھا ہونا معیار ہے. تو حضرت یوسف کو جو اللہ نے یجتبی کا قرار دیا, مجتبی قرار دیا ہے, حضرت یوسف کو اللہ نے جو مجتبی قرار دیا ہے, اس کا ایک عنوان یہ ہے کہ جہاں بھی بولتے تھے, مناظرہ کرتے تھے, جیت کے ہوتے تھے. کبھی حضرت یوسف کے آگے کوئی ڈٹ نہیں پایا, رک نہیں پایا. تبلیغ دین میں بھی اور مناظرات میں بھی حضرت یوسف کے سینکڑوں مناظرات روزانہ, کیونکہ سارا ماحول مشرکوں کا تھا, سارا ماحول مشرکوں کا تھا, ایک ہی اللہ کے بندے تھے, اور قدم قدم پر اللہ کی وحدانیت پہنچاتے تھے, اللہ کا دین پہنچاتے تھے. جی, اور وہاں کے جو پادری تھے, جو وہاں کے جو علماء تھے, جو بت پرست تھے, جو بت پرستوں کے دانشور تھے, ان سے حضرت یوسف کا مناظرہ ہمیشہ مناظرہ رہتا تھا.
لیکن حضرت یوسف ہمیشہ جیتتے تھے مناظرات کے اندر. تو یہ حضرت یوسف کو جو اللہ نے تبلیغ اور مناظرات کا فن عطا کیا اور قابلیت عطا کی، وہ حضرت یوسف کو اللہ کا ایک اجتبا کرنا اس کا مصداق ہے. قید و بند کے اندر اپنے اعتقاد پر عملی ثبوت دینا. توجہ ہوا، میں اللہ کو مانتا ہوں. کیا مانتا ہوں؟ جب میرے سامنے مصیبتیں آتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کو کیا مانتا ہوں. توجہ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں بھائی تقریر تو میں اللہ کی وحدانیت میں بڑی اچھی کر دوں گا، اللہ کے واجب الوجود ہونے پر بہترین مقالہ بھی لکھ دوں گا، لیکن جب میں خود کسی مشکل میں پھنسوں گا تب معلوم ہوگا کہ میں کتنا اللہ کو مانتا ہوں، تب معلوم ہوگا کہ میں مسلمان کتنا بڑا ہوں. حضرت یوسف نے مختلف مرحلوں میں ثابت کیا ہے کہ جو میں کہتا ہوں اس پر یقین بھی رکھتا ہوں. تب چلے جا کر بنے گا وہ مباحث پروردگار عالم کا. اب دیکھیے اس بند کمرے میں جو ہوا جو میں نے بیان کیا، اس کے بعد جب دروازہ کھلا، ان کی قمیض پھٹ رہی تھی، یہ باہر نکل رہے تھے، وہ کھینچ رہی تھی، ایک مرتبہ سامنے عزیز مصر کھڑا ہو گیا زلیخا کا شوہر. انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فوراً انہوں نے جو حضرت یوسف خاموش ہو کر ایک طرف کھڑے ہوئے، زلیخا فوراً بولی کہ یہ میرے کمرے میں آئے تھے میرے پر حملہ کرنے کے لیے. یعنی قصہ ہی الٹا کر دیا انہوں نے. زلیخا نے قصہ ہی الٹا کیا، یہ میرے کمرے میں داخل ہوا تھا اس پہ حملہ کرنے کے لیے. حضرت یوسف نے ایک مرتبہ ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا یا اللہ تو جانتا ہے میرا تیرے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ قصہ کیا ہے. بس ابھی حضرت یوسف نے ایک لو لگائی، اللہ سے تار جوڑا. میری اپنے اصطلاح میں حضرت یوسف نے اپنے اللہ سے تار جوڑا کہ ایک مرتبہ وہ جو شور شرابہ مچا نا، بھاگ دوڑ مچی ہوئی، تو لوگ نکل کے عورتیں اور کنیزیں اور وہاں دربار کے لوگ نکل کے باہر آئے اپنے کپڑوں سے، اپنے گزرنے والے لوگ، یہاں سے کوئی گزر رہا تھا وہ یہاں گیا، وہاں سے گزر رہا تھا وہ یہاں گیا. مجمع جمع ہونے لگا، تکرار ہو رہی تھی زلیخا میں اور اس کے شوہر میں، اور حضرت یوسف خاموشی سے کھڑے تھے. تو وہ جو عورتیں آئی تھیں دیکھنے کے لیے، ماجرا دیکھنے کے لیے، ان میں سے ایک کی گود میں بچہ تھا اور وہ زلیخا کی بہن تھی جس کی گود میں اس کا بچہ یعنی زلیخا کا بھانجا تھا. تو جیسے ہی حضرت یوسف نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اچھا پورا ماحول یوسف کے خلاف ہے. توجہ ہے بعض اوقات پورا ماحول کسی کے خلاف ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ سرخرو ہو جاتا ہے. پورا ماحول حضرت یوسف کے خلاف ہے، فرمایا یا اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی اور مددگار نہیں ہے. تو وہ دودھ پیتا بچہ جو سوائے رونے کے اور مسکرانے کے اور دودھ مانگنے اور ماں سے لپکنے کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتا تھا. اس نے فوراً کہا ان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت، تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے. اگر یہ دوبر سے پھٹی ہوئی ہے، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے. قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، انہوں نے حملہ کیا ہوتا تو آگے سے پھٹنی چاہیے تھی. اللہ اکبر، سلوات پڑھیں محمد. سمجھ گیا عزیز مصر، سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے. مگر ماحول تو عزیز مصر کی بات کو نہیں مانتا، وہ تو اپنی عزت بچا کے کیوں رہے. دیکھا نا آپ نے، بعض لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسروں کو زندانوں میں ڈلوا دیتے ہیں، قید خانوں میں ڈلوا دیتے ہیں. کہنے لگے فیصلہ یہی ہے کہ انہیں قید پہ ڈال دو. اب وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ پر اعتقاد حضرت یوسف کا، جب پہنچے ہیں نا زندان میں تو ایک طویل سجدہ ادا کیا اور قیدیوں سے جا کے دلجوئیاں کرنے لگے. پریشان نہیں ہو، کوئی بات نہیں، وقت گزر جائے گا، تم کیسے ہو، کب سے ہو. ان سے مذاق کرنے لگے، ان کو تفریح ان کو دینے لگے، ان کو ذرا خوشحال کرنے لگے. تو ایک سپاہی جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا وہ قریب آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا لوگ تو یہاں کے روتے ہیں، وہاں پر سانپ بچھو اور چوہے ہوئے بھی تھے اس زندان کے اندر. یعنی وہ نہ ان کا سونا نہ ان کا جاگنا قیدیوں کا، ہو سکتا ہے کبھی کوئی سانپ گزر رہا ہے، کوئی بچھو گزر رہا ہے، مر جاتے تھے لوگوں کے جنازے باہر پھینکے جاتے تھے کہ سانپ نے ڈس لیا. اس طرح کا زندان. تو کہنے لگے وہ سپاہی آگے کہنے لگا کہ یہاں تو لوگ آ کے روتے ہیں پھر ملاتے ہیں، تم یہاں آ کر سجدے کر رہے ہو، شکر کر رہے ہو اور ان لوگوں سے اچھی طرح تفریح مذاق کر رہے ہو. تو حضرت یوسف کا بڑا حسین جملہ ہے، فرمانے لگے وہ جو محل تھا وہ زندان تھا اور جو زندان ہے وہ میری آزادی ہے. اس لیے کہ جہاں میں اپنے عقیدے پر عمل نہ کر سکوں وہی تو قید خانہ ہے. بات پڑھیں گے محمد
طرح جہاد اکبر، اسی طرح حضرت یوسف کو جو پروردگار عالم نے توفیقات عطا فرمائی ہیں، حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہے. انی حفیظ علیم، انی حفیظ علیم. جی اجعلنی خزائن الارض، جب آ گئے نا اس منزل پر کہ بادشاہ مصر نے طے کر لیا کہ یوسف کو کوئی منصب دیا جائے، تو پوچھا کہ کیا منصب دیں آپ کو، کیا منصب دیں؟ تو آپ نے وزارت زراعت مانگی، زراعت والی وزارت مانگی حضرت یوسف سے. فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر قرار دو. اللہ اکبر. یہ جو زمینداری ہے یہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس کے اندر کیا پوشیدہ ہے. ہم تو ہمارے زمیندار یعنی ہم زمیندار جو ہیں وہ تو زمین پر ہل چلایا، پانی ڈالا، بیج ڈالا، معلوم ہے گندم اگا دی، جو اگا دی، فلاں چیز اگا دی. لیکن جو یوسف جیسے زمیندار ہوں، جو علی جیسے ہوں، وہ پھر یہ فرماتے ہیں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. میرے بزرگ استاد نے فرمایا جو زمین کے رستے کے بارے میں والا بات فرما رہے ہیں نا، یہ زمین کے رستوں سے مراد جغرافیہ کا علم نہیں ہے کہ مشرق میں فلاں ملک ہے اور مغرب میں فلاں ملک ہے. یہ جغرافیہ کا علم نہیں ہے. زمین کی صلاحیتوں کو علی جانتے ہیں کہ یہاں کیا بویا جائے گا تو کیا فصل ہوگی، اور اس میں کیا کیا پوشیدہ ہے، اس میں کون کون سے معدنیات پوشیدہ ہیں. یہی فرمانے حضرت یوسف آگے آئے کیوں آئے فرمانے کہ مجھے زمین کے خزانوں پر قرار دو. اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے جو خزانے ہیں ان پر قرار دو، مجھے ان پر ذمہ دار مجھے بناؤ. انی حفیظ علیم، میں جاننے والا بھی ہوں اور میں حفیظ یعنی محافظ بھی ہوں. کیا بولتے ہیں یہ جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں آج کی جدید زبان میں؟ ایبلٹی اور کمٹمنٹ. ایبلٹی قابلیت، توجہ ہے مراد کی قابلیت. جب تک کسی میں قابلیت نہیں ہوگی، تو جب تک کسی میں قابلیت نہیں ہوگی وہ کمٹمنٹ اگر کر بھی رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. بھائی اور کرے میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر قابلیت کسی میں نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ کام میں کروں گا، تو کر کیسے سکتے ہو؟ یہ قرآن ہمیں فلسفہ حیات عطا کر رہا ہے. اگر کسی کو ذمہ داری سونپو تو پہلے دیکھو قابل بھی ہے یا نہیں ہے. جب قابل ہوگا تو پھر حفیظ کہلائے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. زمین کے خزانوں پر حضرت یوسف نے اپنے اختیارات کو مانگا، اور یہ یجتبی کا جو اللہ نے حضرت یوسف کے لیے فرمایا یہ بغیر بلاؤں کے ممکن نہیں ہوا. یہ بلاؤں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. یجتبی کا، ربوں کا، بڑا کیا کر لے جائیں گا. ربوں کا، تمہارا رب اللہ نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو، رب کہہ رہا ہے. تمہارا رب، رب میں ربوبیت کیا محبت. تمہارا رب تمہیں مجتبی قرار دے رہا ہے. یہ جو مجتبی تمہارا رب تمہیں قرار دے رہا ہے اس میں محبت ہے. جس سے جتنی شدت محبت ہوگی نا اتنا ہی وہ محبوب مشکل میں آ جائے گا. جتنا کسی سے پیار زیادہ ہوگا تو جس سے پیار ہوگا وہ مشکل میں آئے گا. لہذا حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا. ومن وجدنی فقد عرفنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا، میری معرفت حاصل کر لی. ومن عرفنی فقد عشقنی، اور جس نے مجھے میری معرفت کو حاصل کر لیا اس نے پھر مجھ سے عشق کیا. ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جس نے بھی مجھ سے عشق کیا میں اسے قتل کر دیتا ہوں. اور کر رہے ہیں جس نے بھی مجھ سے عشق کیا پھر میں اسے قتل کر دیتا ہوں. ومن انا قتلتہ، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں فعلی دیتہ، تو پھر اس کی دیت بھی میرے اوپر ہوتی ہے، اس لیے کہ قتل بھی میں نے کیا ہے. وانا دیتہ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں. پھر اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہوتا ہے، پھر اس کی زبان میری زبان ہوتی ہے، پھر اس کا وجود میرا وجود ہوتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. یہ بناؤ کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر سارا گھر وہ اپنا لٹائے گا، پھر اپنے بچوں کو
وہ جو ہے لہذا دربار یزید میں جب تخت پر بیٹھے ہوئے مصر معاویہ نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا زینب دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا، زینب دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ جناب زینب نے فرمایا، میری بیوی نے فرمایا البلاء للولاء، بلائیں انہی پر آتی ہیں کہ جن سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے، تجھے کیا پتا کہ اللہ کیا ہے، تو کیا جانے کہ اللہ کیا ہے، ہم سے پوچھ کے ہم نے اللہ کو کیا دیکھا ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کو جمیل ہونے کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ یہ جملے ہیں جناب زینب کے دربار یزید بن معاویہ میں، ہم نے اللہ کو سوائے جمیل ہونے کے کچھ نہیں پایا۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ اور جب یہ میرے مولا امام حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے ہیں، کبھی حضرت قاسم کا داماد لاشا لے کر گئے اجرکم اللہ، کبھی حضرت علی اکبر کا لاشا لائے۔ سنیں گے ذرا، ایک لاشا تو حسین نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے، اور ایک لاشا تو امام حسین نے اٹھایا تھا مگر وہ چھوٹا لاشا تھا جو حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا، کبھی آگے جاتے تھے کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے۔ ایسا لاشا، ایسے لاشے حسین نے اٹھائے، اور جب لاشیں اٹھا چکے تو جب خود جانے لگے تو پھر آپ نے مناجات پڑھنا شروع کی۔ گھوڑے پر بیٹھے جا رہے تھے، سامنے لشکر یزیدی تھا، حسین کا گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا اور حسین مناجات پڑھ رہے تھے۔ اس میں ایک مشہور حضرت کے دو مصرے فرماتے ہیں ترکت الخلق طرا لہوا، یا اللہ میں نے تیری خاطر سب کو چھوڑ دیا، میں نے تیری خاطر ساری مخلوق کو چھوڑ دیا۔ ترکت الخلق طرا لہوا وَأَيَتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَ أَرْعَا، اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں، میں اب اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ جسے میر انیس نے دو مصروں میں اس طرح سے بتا ہے، فرماتے ہیں اس مفہوم کو اس مناجات میں میر انیس نے کہا کہ جب امام جا رہے تھے تو یہ مناجات پڑھتے جا رہے تھے، جب لاشا علی اکبر کا اٹھا چکے، جب قاسم کا ماماد لاشا اٹھا چکے، جب مولانا محمد کے لاشے لا چکے، جب علی اصغر کا لاشا لا چکے اور ہم خود جا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ انیس نے بتایا ہے ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ یا اللہ میرا علی اکبر تیرے قابل نہیں تھا، یا اللہ میرا عباس تیرے قابل نہیں تھا، اب میں خود آ رہا ہوں مگر میں بھی تیرے قابل نہیں ہوں، میں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آ رہا ہوں، کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس تجھے دینے کے لیے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی کو میں نہ بلائے۔ تو جناب زینب سے یزید نے کہا کہ دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ میری بیوی نے فرمایا اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ اے یزید، یہ جو حکومت لیے بیٹھا ہے یہ حکومت نہیں ہے، یہ مہلت ہے جو تیرے عذاب میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ اس کھڑے دربار میں جناب زینب کا جو خطبہ ہے، میں اس پر اس میں سے ایک جملے پر اپنے بیان کو مکمل کر دوں۔ آپ میں سے ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہے، بس دو جملے سن لیجئے۔ جب آواز دی نا کہ زینب سے پوچھو کہ اس نے کربلا میں کیا دیکھا، زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی۔ جناب زینب کو باہر لانے کے لیے سپاہی آگے بڑھے تو جناب فضہ نے آگے بڑھ کے فرمایا میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا میں اس کی حفاظت کروں گی۔ سپاہیوں نے تازیانے مارنا شروع کیے، جناب